نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، منہج سلف کیا ہے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سلف کا چھٹا منہج کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں غلو نہ کیا جائے. یہ تھا سلف کا چھٹا منہج. اب آئیے انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں سلف کا ساتواں منہج کیا ہے. تو سلف کا ساتواں منہج ہے یہ کہ معقول کے بجائے منقول کی پیروی کرنا. کیا ہے؟ سلف کا ساتواں منہج یہ ہے کہ معقول کے بجائے منقول کی پیروی کرنا، یعنی صرف عقل کی بجائے منقول یعنی نقل قرآن و حدیث کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلفی الاہتمام بالعلوم العقلیہ البحتہ انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ. بیان فرماتے ہیں کہ صرف ان علوم کا اہتمام کرنا، صرف اس تعلیم کا اہتمام کرنا جو صرف عقل پر مبنی ہو، عقل کی باتیں ہوں، صرف عقلانی والی بات سیکھنا، اسی کی تعلیم دینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. بلکہ سلف کا منہج کیا تھا؟ ان کے علم کیا تھا؟ ان کے علم یہ تھا قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ، یعنی عقل کی پیروی نہ کیا جائے. بلکہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے. سلف کا منہج یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان کے علم یہ تھا قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ. یہ علم تھا سلف صالحین کا. آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. معقول اور منقول
معقول یہ عقل سے ہے اور منقول یہ نقل سے ہے۔ نقل کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی مجھے منقول علم کی پیروی کرنا ہے، یعنی اس علم کی پیروی کرنا ہے جو ہم تک منتقل ہوتی چلی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین، پھر اس کے بعد محدثین، ائمہ کرام، چلتا رہا۔ تو ہمیں اس علم کی اتباع کرنا ہے جو منقول علم ہے، جو منتقل ہوتی چلی آئی ہے صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، جس کو ہم بولتے ہیں قرآن و حدیث۔ تو ہمیں صرف عقل کی بجائے منقول نقل کی اتباع کرنا ہے، نقل کی پیروی کرنا ہے۔ اب رہی بات عقل کی، تو عقل کی بھی بات ماننا ہے۔ عقل کی بات کب مانی جائے گی؟ اس وقت مانی جائے گی جب وہ منقول نقل کے مطابق ہو۔ اور عقل کو استعمال کرنا ہے کب؟ قرآن و حدیث کے تابع ہو کر۔ قرآن و حدیث کو سے آگے نہیں کرنا ہے، اپنی عقل کو، اپنی عقلانی بات کو قرآن و حدیث کے آگے نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے عقل استعمال کرنی ہے لیکن قرآن و حدیث کے تابع ہو کر کرنی ہے۔ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں مجھے عقل کو استعمال کرنا ہے، اس کے آگے نہیں کرنا ہے۔ لیکن جہاں عقل اور نقل میں اختلاف ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، وہاں کس کی بات مانی جائے گی؟ وہاں نقل کی بات میں مانی جائے گی اور عقل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جہاں ٹکراؤ ہو جائے، اختلاف ہو جائے نقل اور عقل کی، وہاں عقل کی بات کو چھوڑ دینا ہے، نقل کی بات کو ماننا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، صرف ایک دو مثال ہم پیش کریں گے۔ ہم آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ مثال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے بالکل 15 پارے کی شروعات میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل 15 پارے کی شروعات میں پہلی آیت کریمہ ہے اور بالکل شروع ہے سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کیا؟ اللہ بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو، مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے، سفر کرایا۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ تو اس اسراء معراج کے واقعے میں بہت سارے ایسا واقعہ ہے جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، جو عقل میں بات آتی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر سفر کرایا راتوں رات۔ تو اس وقت کے لحاظ سے دوری جو تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی، کتنا دوری تھی؟ وہ 40 دن کی دوری تھی، 40 دن کی مسافت کی دوری تھی اس وقت کے لحاظ سے۔ تو حالانکہ تو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر راتوں رات ہی کرا دیا۔ جو مدت 40 دن کی دوری تک کا فاصلہ ہے، اس مدت کو، اس مسافت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کرایا؟ راتوں رات ہی کرا دیا۔ اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جانے کے بعد پھر وہاں سے اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر لے گئے، آسمان پر لے کر چلے گئے۔ پھر وہاں مشاہدہ کیا، نظارہ کیا جنت کا، جہنم کا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی اگلے مہینہ، انشاءاللہ وہ پیش کیا جائے گا رجب کے مہینے میں۔ تو اب ذرا غور کریں آپ، معراج کے واقعے میں، اسراء کے واقعے میں بہت سارے ایسے واقعہ ہیں جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ راتوں رات کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی چلے گئے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کے سیر کیے، جنت کا سیر کیے، جہنم کا سیر کیے۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن مجھے ماننا ہے، گرچہ عقل میں نہ ہے
لیکن مجھے ماننا نقل کی بات ماننا. نقل کیا ہے؟ قرآن حدیث. قرآن و حدیث کے اندر اسراء معراج کا واقعہ موجود ہے, بالکل ثابت ہے, چیز ثابت شدہ ہے. تو مجھے اب یہاں پر مجھے نقل کی بات ماننا, نقل کے چھوڑ دینا ہے. تو یہ ہے نقل اور عقل میں ٹکراؤ. جہاں ٹکرا جائے, اختلاف ہو جائے نقل اور عقل میں, عقل کو چھوڑ دینا ہے, نقل کی بات ماننا ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کیا, لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق, شریعت کا تعلق, اسلام کا تعلق رائے پر ہوتا, قیاس پر ہوتا, تو موضوع کے نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے بنسبت. لیکن کیا بیان فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے, اگر آپ ٹھنڈ کے موسم میں موزہ پہنتے ہیں اور موزہ کے سمیت وضو کرنا چاہتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے مقیم کے لیے, یعنی جو حالت سفر کے اندر نہیں ہے, اپنے گھر کے اندر ہے, محلے میں ہے, شہر میں ہے, سفر میں نہیں ہے, اس کے لیے 24 گھنٹہ, ایک رات ایک دن. اسی طرح اگر مسافر آپ ہیں تو 3 رات 3 دن. تو اگر آپ اس مدت کے اندر مسح کرنا چاہتے ہیں موزے پر, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب چیز کر لیں گے, آپ دھو لیں گے پانی سے. آخر میں جب باری آئے گی پیر کی, تو پانی کو ہاتھ میں بھگا لینا ہے, اور بھگانے کے بعد دھونا نہیں ہے بلکہ اس سے مسح کر لینا, چھو لینا ہے, مسح کر لینا ہے. یہ طریقہ ہے. مسح کرنا کہاں ہے؟ اوپر, نیچے نہیں کرنا ہے. تو عقل کیا بولتی ہے؟ مسح تو نیچے ہونی چاہیے, کیونکہ گندگی کہاں لگتی ہے؟ گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے نا. تو مسح نیچے ہونا چاہیے, اوپر نہیں ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے, لیکن نقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ حدیث کیا بولتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح نیچے نہیں اوپر کیا ہے. عقل یہ بولتی نیچے ہونا چاہیے, نقل یہ بولتی اوپر ہونا چاہیے. تو یہ ہے عقل نقل کا ٹکراؤ. تو منہج سلف یہ سکھاتی ہے مجھے, یہ بتاتی ہے مجھے, جہاں نقل آ جائے عقل کو چھوڑ دینا ہے آپ. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں, اسلام کے اندر آنے کے بعد, قرآن کو ماننے کے باوجود بھی, حدیث کو ماننے کے باوجود بھی گمراہ ہو چکے ہیں. لوگوں نے بہت سارے معجزات کا انکار کر دیا, معجزہ کو نہیں مانا, اسراء معراج کا واقعہ, اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے اس کو لوگ نہیں مانتے ہیں. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں قرآن و حدیث کے اندر جو لوگ نہیں مانتے. کیوں؟ عقل میں بات نہیں آتی ہے. تو عقل کی بات نہیں ماننا, عقل کو استعمال کرنا ہے کہاں؟ قرآن و حدیث کے تابع ہو کر پیچھے پیچھے کرنا ہے, عقل کو آگے دوڑانا نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ حجرات کے اندر شروعات میں. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو, مقدم نہ ہو, آگے نہ جاؤ. آگے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بات کہہ دیا اسی کو ماننا ہے, اس کے پیچھے رہنا, آگے مجھے نہیں جانا ہے. واتقوا اللہ, اور ڈرتے رہو. ایسا نہ کرو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے, یہ ایسا ہے تو یہ ویسا ہے, ایسا ہونا چاہیے. نہیں, عقل کی بات وہاں لگانی ہی نہیں ہے. جہاں بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی, وہاں عقلانی بات, عقول کی بات نہیں چلے گی. تو یہ ہے سلف کا 7واں منہج کہ منقول کی بات ماننا ہے, منقول کی بات, معقول کی بات نہیں ماننا, عقل کی بات کو نہیں ماننا ہے, اور منقول کی بات ماننا ہے مجھے. یہ ہے سلف کا 7واں منہج. اب آئیے انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں سلف کا 8واں منہج کیا ہے. سلف کا 8واں منہج ہے سلف کے فہم کو اختیار کرنا. کیا ہے سلف کا 8واں منہج؟ کیا ہے؟ سلف صالحین یعنی صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے فہم کو اختیار کرنا. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کیا؟ لیس من منہج السلف الاقتصار علی الکتاب والسنہ فإن هذا
كل الطوائف والأحزاب يدعونه بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح. کیا ہے؟ شیخ بیان فرماتے ہیں کہ صرف کتاب و سنت پر کافی ہو جانا، اکتفا کر لینا، صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، بس اس سے آگے ہم کسی کو نہیں مانیں گے. ہم صرف کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو کافی سمجھ لینا، اختصار کر لینا، اسی کو بس ماننا، اس کے آگے نہ ماننا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. کیا بیان فرماتے ہیں شیخ؟ یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ ہر شخص، ہر جماعت، ہر گروہ کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سنت رسول کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ہر شخص کا دعویٰ یہ ہے، ہر جماعت کا دعویٰ یہ ہے. کتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے اندر میں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. تو صرف ان دونوں پر بس کر لینا، کافی کر لینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ بلکہ اصل سلفی وہ ہے، بلکہ اصل اہل حدیث وہ ہے، اصحاب الحدیث اصل وہ ہے، اور واقعتاً حقیقی وہ ہے. کون ہے؟ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں کو یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور ان دونوں کو سمجھے سلف صالحین کے منہج کے مطابق، یہ اصل ہے. صرف دعویٰ کر لینا ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ ہر شخص کا دعویٰ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں. بلکہ آگے چل کر ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو پکڑے رہنا ہے مضبوطی سے، اور سمجھنا ہے کس طرح؟ ہمیں سمجھنا ہے سلف صالحین کے منہج فہم کے مطابق مجھے سمجھنا ہے. یہ شے کہنا چاہ رہے ہیں. آئیے ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں. ہم فہم سلف کو اختیار کیا جائے، فہم سلف کو مانا جائے، یہ بات بالکل صراحتاً موجود ہے اور یہ بالکل متعین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تفسیر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دی ہے. اس کی وضاحت کر دی ہے. کس کے ذریعے سے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تفسیر ہو چکی ہے قرآن کی. لیکن نبی کے قول و عمل کی صحیح تفسیر، اس کی عملی تطبیق کرنے والے کے لیے، اس کی عملی تطبیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو چنا ہے. یعنی نبی کے جو قول ہے، جو عمل ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا، اس کی عملی تطبیق کیا ہوگی، تو اس کی عملی تطبیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو چنا ہے. تو اب یہ صحابہ کرام ہی بتائیں گے کہ نبی کا قول کا صحیح مفہوم کیا ہے، نبی کی عمل کا صحیح تطبیق کیا ہونی چاہیے. اور بالخصوص صحابہ کا تعامل اور صحابہ کا فہم اور صحابہ کا منہج اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب کسی مسئلے کے اندر، جب کسی عمل کے اندر اختلاف برپا ہو جائے، اختلاف ہو جائے. تو اب اس عمل میں، اس مسئلے میں صحابہ کو دیکھنا ہے. اور جس وقت یہ مسئلہ ابھر آ جائے اور اختلاف ہو جائے اور ہر لوگ، ہر جماعت کے لوگ اس مسئلے میں، اس عمل میں اپنا عقیدہ نظریہ داخل کر دیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، تو اب ایسے وقت میں یہ زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام کے فہم کا، صحابہ کے منہج کا، کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے میں، اس عمل میں کیا سمجھا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں حدیث پاک کے اندر میں کہ جب تک کہ اس مسئلے میں، اس عمل میں صحابہ کے فہم کو اختیار نہ کیا جائے، صحابہ کے عمل کو نہ دیکھا جائے، اس وقت تک وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کو صحابہ کو دیکھنا ہی پڑے گا. بغیر صحابہ کے عمل کو دیکھے آپ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. آئیے ذرا ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، چند مثال دیکھتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، چند دو مثال ہم دیکھیں گے. ہم پہلی مثال، وہ مسئلہ جس مسئلے میں صحابہ کے فہم کے بغیر حدیث سمجھ میں نہیں آئے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ پہلا، وفات رسول کا مسئلہ. کیا ہے؟ وفات رسول کا مسئلہ. وفات رسول کے تعلق سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس تعلق سے مسلمانوں کے اندر دو طرح کے عقیدہ نظریہ پایا جاتا ہے. پہلا نظریہ، پہلا عقیدہ مسلمانوں کے اندر یہ موجود ہے، پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا چکے ہیں اور برزخی زندگی میں چلے گئے ہیں، اور آپ کا تعلق اس دنیا سے بالکل کٹ چکا ہے، نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. کہاں زندہ ہے؟ برزخی زندگی میں، وہاں زندہ ہے.
تعلق آپ کا یہاں سے کٹ چکا ہے. یہ ہے پہلا عقیدہ نظریہ مسلمانوں کے اندر جو پایا جاتا ہے. دوسرا عقیدہ نظریہ کیا ہے مسلمانوں کے اندر اللہ کے نبی کے وفات کے تعلق سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پانے کے بعد برزخی زندگی میں چلے گئے ہیں اور وہاں زندہ ہیں. اور وہاں زندہ ہے تو کس طرح زندہ ہے؟ دنیا کی طرح زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کہاں ہے؟ برزخی زندگی میں ہے, لیکن وہاں زندہ ہے, دنیا کی طرح زندہ ہے, یہاں کی طرح زندہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی اور دنیا کی زندگی میں فرق بالکل نہیں, دونوں ایک ہے. تو یہ دو عقیدہ نظریہ ہے موجود مسلمانوں کے اندر. اب کس کو مانیں گے آپ؟ یہ دو عقیدہ نظریہ آپ کے سامنے موجود ہے اور پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے آپ کس کو مانیں گے؟ آپ یہ مانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ کا تعلق کنیکشن بالکل ختم ہو گیا ہے, یہاں زندہ نہیں ہے بلکہ وہاں زندہ ہے, وہ برزخی زندگی ہے, کیسی ہے اللہ جانتا ہے. وہ یہ عقیدہ ہے, اس کو مانیں گے آپ؟ یا پھر یہ مانیں گے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہاں کی طرح زندہ ہے وہاں؟ کس کو مانیں گے آپ؟ دونوں موجود ہیں نا, کس کو مانیں گے آپ؟ اختلاف ہو گیا. لوگ ماننے والے یہ بھی ہیں, لوگ ماننے والے یہ بھی ہیں. اب کس کو مانا جائے؟ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام کے فہم کا, صحابہ کے عقیدے کا, کہ صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا معنی کیا لیا ہے, مفہوم کیا لیا ہے. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے کیا, انک میت و انہم میتون. کیا اللہ بیان کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے, کیا اے میرے محبوب, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے, لوگ بھی مرنے والے ہیں, آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے اور لوگ بھی انتقال ہونے والے ہیں. تو اب اس تعلق سے اللہ جو کہہ رہا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے نبی آپ مرنے والے ہیں, تو اب اس کا معنی کیا لیا جائے؟ پردہ کر گئے, کیا لیا جائے معنی؟ یا تھوڑی دیر کے لیے مرے ہیں پھر زندہ ہو کے چلے آئے, اس کا معنی کیا لیں ہم؟ کچھ تو لینا ہے نا مجھے. تو اب یہاں مجھے دیکھنا ہے صحابہ کرام کے فہم, کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے کیا معنی لیا ہے, کیا مفہوم لیا ہے, ان کا عقیدہ نظریہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ نظریہ کیا تھا اللہ کے نبی کی وفات کے تعلق سے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں, وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. آئیے, مسند احمد کی ایک روایت ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا, یمن کی جانب روانہ کیا, اور وصیت کرتے ہوئے میرے پاس سے نکلے, چلتے چلے گئے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے تھے, ساتھ ساتھ, اور گفتگو ہو رہی تھی. معاذ بن جبل اور اللہ کے نبی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں. باتیں ہوتے ہوتے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے یہ فرمایا, اے معاذ, ذرا غور کیجیے گا, یہ عقیدہ صحابہ کرام کا پیش کیا جا رہا ہے نبی کی وفات کے تعلق سے. کیا اے معاذ, ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری ملاقات ہم سے نہ ہو پائے, تمہاری ملاقات ہم سے نہیں ہو پایا, تم ممکن ہو سکتا ہے تم گزرو میری قبر سے یا میری مسجد سے گزرو گے تم. تو جب یہ بات سنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو غمگین ہو گئے, مغموم ہو گئے اور رونے لگے, اور آپ کی جدائی سن کر رونے لگے. وہ ایک روایت. اسی طرح ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, آئے مکہ چھوڑ کر مدینہ جب آئے, تو وہ دن بڑا شاندار دن تھا, بڑا اچھا دن تھا, وہ دن روشن دن تھا, سب لوگ خوش تھے, بڑا اچھا دن تھا وہ. لیکن وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ کا انتقال ہو گیا, تو وہ دن تاریک دن تھی, سب سے برا دن تھا, اور اس کی ہر چیز تاریک ہو گئی تھی. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے آپ کے دفن سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ میرے دل بدل گئے. آپ کے دفن سے مٹی بھی جھاڑی نہیں تھی ہاتھ سے کہ میرے دل بدل گئے, یعنی مغموم, سارے صحابہ مغموم اور افسردہ ہو گئے. اسی طرح اور بھی دیکھیے, بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات اس وقت ہوئی, ایسے حالت میں ہوئی کہ آپ
میرے ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان آپ کے سر رکھا ہوا تھا، آپ کا سر رکھا ہوا تھا، اور آپ کی موت کی سختی بہت زیادہ تھی، شدید تھی۔ پھر میں آپ کی سختی کو دیکھنے کے بعد کسی کی موت کی سختی کو برا نہیں جانتا ہوں۔ اگر موت کی سختی آ جائے کسی انسان کے لیے نبی کی بات، تو یہ برا نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی روایت ہے بخاری کی۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے، اے انس، تمہارے دل نے یہ گوارا کیسے کر لیا؟ اے انس، تمہارے دل نے یہ گوارا کیسے کر لیا کہ تم نے اللہ کی نبی کی لاش پر مٹی ڈال دیا؟ یہ گوارا کیسے کر لیا تم نے؟ تمہارا دل نے کیسے چاہ لیا کہ ہم اللہ کی نبی کو دفن کر دیں؟ ہم کیسے چاہ لیا؟ اسی طرح ایک اور روایت لیجیے آپ، ابن ماجہ اور بخاری کی لمبی حدیث میں ہے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو سارے صحابہ میں کوہرام مچ گیا، بالکل تہلکہ مچ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کی نبی چلے گئے، بالکل تہلکہ سا مچ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے پہلوان صحابی، دگز صحابی، تیار نہیں ہو رہے مارنے کے لیے، نبی انتقال ہو گئے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نبی کی وفات ہو چکی، ہم نہیں مانیں گے ہم۔ بلکہ وہ ان کا عقیدہ نظریہ یہاں پر یہ تھا، اس وقت یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ منافقوں کا قلعہ قما نہ کر دیں، اس کو مٹا نہ دیں، تب تک کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوں گے، ان کی موت نہیں ہوگی، ہم نہیں مانیں گے۔ تہلکہ سمجھ گیا ہے سارے صحابہ کرام کے اندر میں۔ تو جب یہ منظر دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا کہ کوہرام سا مچ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ نبی کی موت ہو چکی ہے لیکن لوگ نہیں مار رہے ہیں، کوہرام سا مچا ہوا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب کو مخاطب کیا اپنی طرف کہ یہاں پر مجھے دیکھو، میری بات سنو، اور پھر ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، جس خطبے نے قیامت تک کے لیے وفات رسول کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ خطبہ کیا دیا؟ خطبہ یہ دیا، سن لو، من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کیا ہے؟ بیان فرماتے ہیں، سن لو اے لوگوں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، سن لے وہ اللہ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لے، ومن کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ بھی سن لو، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو پوچھتا تھا، سن لے وہ مر چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو وہ اپنا تاثر بیان فرماتے ہیں، تاثر کہ ہم نے کیا سمجھا۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت کریمہ سنی تو میری ہڈی بالکل ٹوٹ سی رہی تھی، میری ہڈی بالکل ٹوٹنے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جائے، اور میرا پاؤں زمین سے اٹھ نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا دہشت کے مارے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، اب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے، یہاں سے اب چلے گئے، یہاں سے اب چلے گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت کریمہ سنی، کون سی آیت کریمہ؟ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ تلاوت کر دیا، کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، کہ سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح سب رسول چلے گئے ہیں، اگر یہ بھی چل جائیں، انتقال ہو جائیں، دنیا سے چل جائیں، تو کیا تم پیچھے پلٹ آؤ گے؟ دین سے پھر جاؤ گے تم؟ تو جب یہ آیت کریمہ سنی سارے صحابہ نے، تو ایسا محسوس ہو رہا کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے، ابھی اتر رہی ہے۔ تو سارے صحابہ سن کے بالکل دہشت زدہ ہو گئے اور مان لیا کہ ہاں واقعی میں اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اب نہیں ہیں، چلے گئے۔ تب ذرا غور کیجیے، سارے واقعات موجود ہیں آپ کے سامنے حدیث کے اندر۔ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہیں اور تھے اور رہیں گے، اگر یہ عقیدہ کو مان لیا جائے تو پھر سوال یہاں پر یہ ہے، سارے صحابہ کیوں مغموم ہوئے؟ سارے صحابہ کیوں رنجیدہ ہوئے؟ کیوں افسوس کیا؟ کیوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا انس سے کہ تم نے مٹی کیوں ڈالی اللہ کی نبی پر؟ کیوں معاذ بن جبل رونے لگے؟ کیوں غم کیا؟ کیوں سارے صحابہ غمگین ہو گئے؟ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اب موجود نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں، جب چاہیں اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں، جب چاہیں وہ میری آواز کو سن سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو پھر صحابہ کرام کیوں روئے، کیوں مغموم ہوئے؟ اگر واقعی میں عقیدہ یہ مان لیا جائے تو صحابہ کا مغموم ہونا، رنجیدہ ہونا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نکلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کا غمگین ہونا، رونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ منہج تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، یہاں موجود اب نہیں ہیں۔ تو اس سے مسئلہ حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ تو اب صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے، صحابہ کے فہم کے ذریعے حیات النبی کا مسئلہ بالکل ختم۔ اب یہ ماننا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکی ہی، اس دنیا کے اندر اب نہیں ہے، زندہ ہے، وہاں زندہ ہے، وہاں تو سب زندہ ہے، وہاں منافق بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے۔ تو زندگی کیسی ہم نہیں جانتے ہیں، وہ زندگی 4 ہے نا، زندگی 4 ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو زندگی کتنی ہے۔ زندگی 4 ہے، عالم ارواح، روح کی دنیا پہلی زندگی، عالم ارواح دنیا میں آنے سے پہلے کی دنیا، اس کو بولتے ہیں عالم ارواح۔ پھر ہم کہاں ہیں؟ عالم مادر، ماں کے پیٹ میں، پھر عالم دنیا، دنیا کی زندگی، پھر عالم برزخ، مطلب 5 ہے، پھر عالم آخرت، 5 زندگی ہے یہ، عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ تو سب زندگی زندگی ہے، لیکن قیاس نہیں کر رہا آپ کو، ہے وہاں زندہ ہے تو یہاں کی طرح زندہ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں یا شہداء زندہ ہیں تو یہاں کی طرح زندہ ہے، قیاس نہیں کرنا آپ کو۔ اگر میں قیاس کرتا ہے اگر تو اس کو یہ کہیں آپ، ٹھیک ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ وہاں زندہ ہے تو یہاں کی طرح زندہ، تو ذرا یہ بتائیں آپ، قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عالم ارواح، عالم ارواح میں سب لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے اللہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی میرے رب ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے الستو بربکم ہے نا قرآن میں، الستو بربکم، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ میرے رب ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے گواہی دیا ہے ہمارا عالم ارواح کے اندر میں؟ نہیں یاد ہے نا، اس کی کیفیت کیا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو عالم ارواح کیا مسئلہ الگ ہے ماننا ہے۔ اسی طرح عالم رحم مادر، ماں کی پیٹ کی زندگی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ہے، تو یہاں پر قیاس کرنا مرنے کے بعد والی زندگی سے یہ درست نہیں ہے، سب زندگی الگ الگ ہے۔ عالم ارواح یہ بھی الگ، رحم مادر کی دنیا یہ بھی الگ، عالم دنیا یہ بھی الگ، عالم برزخ یہ بھی الگ، عالم آخرت وہ بھی الگ ہوگا۔ تو قیاس نہیں کرنا، قیاس کی بنا پر یہ کہہ دیں گے ہم یہاں کی طرح وہاں زندہ ہے اللہ کے نبی، تو یہ نہیں چلے گا، یہ غلط ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، اور صحابہ کا منہج فہم یہی تھا، اسی کو ماننا ہے مجھے۔ انشاءاللہ آگے مثال آگے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم بلکن الرؤوف الرحیم۔